اور بات پکی ہوگی پھر تو بس انہوں نے کہا جی بات پکی ہوگی. آپ نے ڈرامے میں بھی کام کیا, پریزاد بہت زیادہ فیمس ہوا, تو یہ NIC کے ساتھ آپ کا ایز اے مینٹر کیسے آپ کا وقت شروع ہوا؟ پروفیسر باسی صاحب, ہی از مائی مینٹور, ہی از مائی باس, اسٹل مائی باس. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وتھ سلمیٰ عزیز. آج یہ پوڈ کاسٹ نیشنل انکوبیشن سینٹر اور پریم ٹیک میڈیا کے اشتراک سے شروع کیا جا رہا ہے, اور اس پوڈ کاسٹ کی جو پہلی ایپیسوڈ ہے اس میں آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے سے اور بہت ہی سپر ایکٹیو مہمان موجود ہیں, عاصم شاہ کاکا خیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا شکریہ بلانے کا. آپ کی تعریف میں سوچتی رہی کہ کیا بولوں, لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے, کیونکہ خود آپ اتنے ڈائنامک پرسنالٹی ہیں کہ کوئی ایک چیز یا ایک جملے میں بیان کرنا مشکل تھا. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو نام ہے عاصم شاہ کاکا خیل بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے, اس کے بتائیں کس نے رکھا ہے اور کیسے, مطلب ان کی سوچ کیا تھی کہ عاصم شاہ کاکا خیل رکھا جائے؟ کاکا خیل تو بیسیکلی ہمارا فیملی نیم ہے, سر نیم ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سید کستیر گل, تو ان کو لقب کے طور پہ کاکا پشتوں میں بڑے کو کہتے ہیں, بزرگ کو کہتے ہیں, تو ان کو کاکا بابا جی اور کاکا صاحب کہا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے آخر میں ایک ورڈکٹ دیا تھا کہ جو میری اولاد ہوگی وہ میرے نام سے پہچانی جائے گی. تو یہ خیل جو ہے بیسیکلی ٹرائب ہوتا ہے پشتوں میں. سو کاکا خیل مینس کاکا صاحب کا ٹرائب. وہاں سے خیر یہ نام ڈریون ہے, اور I'm talking about like more than 350-370 years ago. یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کی باتیں ہیں سارے. سو باقی نام تو میرے والد صاحب نے رکھا تھا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. زیادہ ٹائم ہمارا ساتھ نہیں گزر سکا بیکاز ہی پاسڈ اوے when I was only 10 months old. لیکن ان کا جو دیا ہوا نام ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہے, عاصم کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا. واو, بچانے والا. I am the protector, you can say. کیا بات ہے. اور ڈو یو بلیو کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں پرسنالٹی پہ؟ جی بالکل ہوتے ہیں جی, اور نہ صرف اثرات ہوتے ہیں بلکہ آپ کی ٹرانسفارمیشن جو ہوتی ہے پوری اس نام کے ساتھ, کیونکہ بار بار اگر آپ کسی کو ایک نام سے پکارتے ہیں تو وہ جو اس نام کا اثر ہوگا, جو اس کی کوالٹیز ہوں گی, جو اس کے ٹریٹس ہوں گے, وہ پرسنالٹی پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک وائس کمانڈ ہے بیسیکلی, کہ کسی کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ لیٹس سے کوئی جابر کسی کا نام ہے, یا کسی کا نام جو ہے وہ کچھ اور ہے, کوئی بھی برا نام بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اگر آپ کسی کو یا ویسے کسی کو برے نام سے پکاریں بار بار, تو افریقہ میں ایک بڑی زبردست ٹریڈیشن ہے کہ وہ درخت نہیں کاٹتے. وہ پورا گاؤں مل کے ایک درخت کے پاس آ کے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ درخت کچھ دنوں میں خود ہی مر جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. بالکل. تو وہ جو وائس کمانڈز ہیں بیسیکلی, اس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ نام یا بات کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اچھا سوچیں, اچھی بات کریں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو آپ آواز سے جو بھی لفظ آپ کے نکل رہے ہیں وہ بیسیکلی وائس کمانڈ ہے, جو اس یونیورس کو آپ کمانڈ دے رہے ہیں. قرآن کیا ہے, الفاظ ہیں نا بیسیکلی. سو وہ جو آپ کمانڈ دے رہے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ٹھیک ہے نا, آیت الکرسی میں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک شیلڈ کریٹ کرتی ہے نا. تو کیا ہے جادو جس کو ہم کہتے ہیں, یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہم کہتے ہیں, منتر کہتے ہیں, یا کچھ بھی کہہ لیں, دم کہہ لیں, تو اس میں بھی تو الفاظ ہی کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو ہر لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس مطلب کا ایک اثر ہوتا ہے ضرور. بالکل. اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے نارملی جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام بڑے سوچ بچار کے بعد رکھے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ نام کا اثر پرسنالٹی پہ پڑے گا. اور جیسے ہم دیکھیں, آپ نے بھی مثال دی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے, تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, تو نارملی لوگ پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ناموں میں سے نام اپنے بچوں کے رکھے جائیں تاکہ ان کی پرسنالٹی پہ بھی وہی اثر آئے. مبارک صاحب. سو ایک بہت ہی اچھا نام آپ کا رکھا گیا, اس پہ تو ہم بھی مبارکباد دیں گے. واقعی آپ پروٹیکٹر ہیں, اور آئی ہوپ کہ بہت سے لوگوں کو بچائیں گے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے اور اچھائیاں پھیلائیں گے. سو کوشش کرتا رہتا. یہ بتائیے گا کہ آپ کا بیسکلی تعلق جو ہے اب کہاں سے ہے, اب کہاں رہ رہے ہیں؟ اور بیسکلی میں مانسیرا سے ہوں. مانسیرا کے ساتھ بڑا خوبصورت سا گاؤں ہے ہمارا, جو ہمارے بڑوں نے وہاں پہ آ کے آبادی کی تھی, بسایا تھا اسے, اور وہیں پہ میرا بچپن بھی گزرا اپنے دادا جی کے ساتھ. پھر اس کے بعد پھر پڑھائی کے سلسلے میں باقی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ پھر میں مانسیرا شہر میں آ گیا, پھر اسلام آباد شفٹ ہو گیا, پھر میں استنبول چلا گیا فار فیو ایئرس.
پھر واپس آیا تو پورے پاکستان میں رہنے کے قابل ایک شہر لگا اسلام آباد. یا اپنے گاؤں میں رہیں یا پھر اسلام آباد میں. بالکل. تو بس پھر اسلام آباد میں سیٹل ہو گئے. کیسا لگا آپ کو یہ ڈفرینس، جیسے مانسیرا سے اسٹارٹ لینا اور پھر دنیا گھومنا اور پھر اسلام آباد میں آ کے رہ لینا؟ تو مانسیرا میں جس طرح کہ آپ بتانا پسند کریں گے کون سے گاؤں سے تھے آپ؟ جی میرے گاؤں کا نام ہے کینیا کا خیل، اور یہ مانسیرا کے ویسٹ میں آتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہاں ویسٹ میں ہے لیکن زیادہ ویسٹ والی سائڈ پہ. اوکے. اور بڑا ایک پروگریسو قسم کا گاؤں ہے ہمارا. ہمارے گاؤں کا جو اسکول ہے دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1934. واو. اور میرا حال ہے 1939 میں یا اس ٹائم پہ وہاں پہ بجلی بھی آ گئی تھی اور روڈ بھی تھی. کیا بات ہے. سو بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں اس کے ساتھ، ان پہ جنگل تھا، اس کے پاس سے ایک دریا گزرتا ہے، دریائے سرن. تو ایک بڑا سینک سا ہے اوور آل. اوکے. سرن ویلی میں تو ہم لوگوں نے بھی ایک دفعہ مطلب یہ 2005 کا جو زلزلہ ہوا، سو ہمیں ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. سو بڑی پیاری جگہ ہیں اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے، کہیں پہاڑ کہیں دریا. تو دریا کنار بھی وہاں پہ قریبی بالا کوٹ سائڈ سے اگر ہم جائیں. سو واقعی بڑا پیارا علاقہ ہے، اور پیارے علاقے کے لوگ بھی اتنے ہی پیارے ہیں. ہم نے ان کی مطلب جب بھی ہم لوگ کو ریسکیو سروسز ہم دے رہے تھے اسٹارٹنگ میں، پھر ریلیف کے بعد باقی سب، تو ہم نے دیکھا کہ جتنی بیوٹی وہاں کے مناظر میں دکھتی ہے وہی وہاں کے لوگوں میں بھی موجود ہے. بیسکلی آپ جب جاتے ہیں نا، جس طرح سے شہروں سے لوگ جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں یا کسی بھی سرسبز جگہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ کس لیے جاتے ہیں؟ ریکریشنل پرپسز ہوتے ہیں بیسکلی. اب ریکریشن جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ریجوونیٹ کرنا. آپ نے اپنے آپ کو ری انرجائز کیا. گرین جو کلر ہے نا وہ انسان کی آنکھ کو بڑا خوبصورت لگتا ہے، خاص طور پہ گراس ریفریش کر دیتا ہے. جی ہاں، درختوں کے پتوں والا گرین. پھر اس کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ ٹھنڈی ہوائیں اور پانی کے جھرنے اور اس طرح کی چیزیں جب ایڈ آن ہو جاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ کے خوبصورت پرندے، پھر پھول، پھر فصلیں، پھر اس طرح کی چیزیں. ان سب کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا ریفریشنگ سا ایک طرح سے ریجوائسنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ریجوونیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ری انرجائزنگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بڑا فریش ہوتا ہے. تو جو بھی ہزارہ ڈویژن کو جس طرح سے ہم ڈسکرائب کریں گے تو سارے کا سارا ہی اتنا ہی خوبصورت ہے. جس طرح سے کشمیر ہے، جس طرح سے باقی نارتھ کے ہمارے ایریاز ہیں، سوئٹزرلینڈ، ناروے، یہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. انگلینڈ وغیرہ، ان کے بھی سبربز جو ہیں بیسکلی وہ اتنے ہی خوبصورت اور اتنے گرین اور اس طرح سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو بڑی اچھی سی فیلنگ دیتی ہیں. جب وہ فیلنگ آپ کو دن رات مل رہی ہے تو وہ لوگ آپ کو ہنستے مسکراتے، بڑے خوش مزاج، بڑے اس طرح کے نظر آئیں گے. ہاں لڑائیاں جھگڑے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے اس چیز کا، لیکن ہمارے ہاں وہ چیز، وہ نیگیٹیوٹی یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ سفوکیشن یا وہ فرسٹریشن یا اس طرح کی چیزیں اس لیول پہ نہیں ہیں جو کسی خشک یا اس ٹائپ کے علاقوں میں ہوں. لیکن بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، بڑا ویلکم کرتے ہیں آؤٹ سائڈرز کو. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ ایک صاف ستھری فضا میں، ایک اچھے ماحول میں آپ سانس لیتے ہیں، آپ کھولتے ہیں، آپ کے سامنے سبزہ ہے، زیرو پولوشن میں. ایگزیکٹلی. تو اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے آپ کے اور مینٹل ہیلتھ پہ خاص طور پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. یہ ایک ریزن ہے کہ وہاں پہ ایک تو دیکھیں آپ تعلیم کا ریشو بہت زیادہ ہے. بے شک ہزارہ ڈویژن کو کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو میرا حال ہے مور دین 95-96% لٹریسی ہے وہاں پہ. اور لٹریسی بھی خالی یہ نہیں کہ وہ نام لکھنے والے، پراپر لٹریسی یا جنہوں نے کم از کم مڈل اسکول یا میٹرک وغیرہ کم از کم کیا ہوا ہے. اور وہ بھی پرانے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. نئے والے تو ہیں وہاں پہ اچھے خاصے. میرا حال ہے اب تو شاید ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز بھی ہوں گے اور ماسٹرز کیے ہوئے تو بہت زیادہ ہیں. میرے اپنے جاننے والوں میں دیکھوں مجھے شاید کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس نے بیچلرز یا ماسٹرز نہ کیا ہوا. سو لٹریسی بھی ہے تو وہ بھی ایک ہے کہ آپ کو تعلیم، شعور اور اس طرح کی چیزیں. پھر اس کے ساتھ اگر ایکسپوجر وہاں پہ تھوڑا اور بڑھ جائے تو ہمارے علاقے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا. بالکل. اور یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جس طرح سے وہاں پہ تعلیم کا رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح بہت سی ترقی بھی ہوتی جا رہی ہے. انفراسٹرکچر میں بھی کافی چینجز آ گئی ہیں اور اب تو وہ والی بات نہیں رہی. اب تو ایبٹ آباد اور ناردرن ایریاز والی سائڈ پہ آپ اگر سیر و سیاحت کا پلان بنا لیں تو پھر آپ کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی بلکہ بچوں کو لے کے گیا تھا. ایک تو ابھی موٹر وے کی وجہ سے ہمارا راستہ بڑا کم ہو گیا. سو اسلام آباد سے میرے گاؤں تک اٹس لیس دین 2 hours. مطلب میں 2 گھنٹے سے بھی پہلے اپنے گاؤں پہنچ گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ان کو میں وہاں سے آگے لے کے گیا ہوں اور اتنا سینک اور اتنا خوبصورت وہ ایکسپریس وے جو ہے ہمارے نارتھ کی طرف سے جا رہا ہے، بہت ہی پیارا. تو وہ ظاہر ہے آپ کو اب ایکسیس مل گئی ہے ایسی ایسی جگہوں پہ جانے کی جہاں پہ شاید نارملی آپ ٹریفک یا روڈز کی وجہ سے نہیں جا سکتے. پہلے تو وہ اور زیادہ جیپ وغیرہ ہوا کرتی تھیں اور وہ دشوار راستے ہوا کرتے، لیکن اب تو اسموتھ ہو گئے. نارمل کارز میں آپ جا سکتے ہیں، بڑے مزے کر سکتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے مانسیرا سے اسٹارٹ لیا، پھر اس طرح سلولی اینڈ گریجولی آپ آگے جاتے رہے، تو فرسٹ جاب آپ نے پہلے کیا کی اور کیسا رہا وہ ایکسپیرئنس؟ اچھا، مجھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ جاب کیا ہوتی ہے یا کام کرنا کیا ہوتا ہے. میں اپنا کام کرتا تھا گاؤں میں، ہماری اپنی زمینوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے ٹوبیکو وغیرہ بھی لگایا، بڑے ایکسپیریمنٹ ہم نے چیزیں کی. شنکیاری سائڈ پہ میں نے بھی دیکھا تھا. جی نہیں، میرا والا جو ہے گاؤں تو اس طرف آتا ہے. شنکیاری جو ہے وہ تھوڑا نارتھ کی طرف چلا جاتا ہے، ہم جو ہے ویسٹ والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. سو وہ زمین تو ساری ہے بڑی زرخیز، اس میں ہم لوگوں نے ٹوبیکو لگانا شروع کیا. اس سے پہلے میرے دادا ابو نے اس میں ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے تھے. ہمارے پاس کپاس بھی لگتی تھی. واو. تو نارملی لوگ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے علاقے میں کپاس ہوتی ہوگی، لیکن ہمارے پاس آج بھی گاؤں میں اس طرح کے بستر ہیں جو ہماری اپنی کپاس کے ہیں. کیا بات ہے. سو وہ تھا کچھ انہیریٹڈ میرے اندر وہ فیچرز آئے کہ جس میں سویابین لگواتے تھے، سورج مکھی کے فصلیں ہوتی تھیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. وہ ہماری جو اپنی زمین ہے، اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی، تو اس میں ہم لوگ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کرتے رہے. اوکے. جب میں بڑا ہوا میرے اندر بھی وہ شوق پیدا ہوا، تو میں نے بھی وہ والے ایکسپیریمنٹس کیے، لیکن وہ اپنا کام تھا، وہ جاب نہیں تھی. جاب کا مجھے فرسٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوا استنبول میں. اچھا. اور وہاں پہ میرے ایک انکل تھے، ان کے ساتھ میں گیا. ان کے دوست کی کمپنی تھی جس میں وہ ساتھ کانٹریکٹ پہ تھے. ہی واز اے شپ کیپٹن. تو انہوں نے میرا انٹروڈکشن وہاں پہ کروایا. 1996 کی بات ہے. تو وہ جس طرح ہوتا ہے نا، آپ کا ایک انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑے دنوں میں واپس آ گیا، کیونکہ میں گیا تھا اسٹڈیز کے لیے، ماسٹرز کے لیے. ہمارا یہاں پہ 2 سال کا بیچلرس ہے، ان کا 4 سال کا بیچلرس ہوتا ہے. وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا مجھے. میں نے کہا چلے میں واپس آتا ہوں، میں یہاں سے اپنا کچھ اور کر کے ماسٹرز وغیرہ کر کے پھر جاؤں. ٹھیک. سو ماسٹرز کے بعد جب میں وہاں گیا ہوں تو اتفاق سے انہی کے پاس ہم گئے، اور وہاں پہ ان کے ایک جو چونکہ ان کا ایک پورا گروپ تھا، اس گروپ میں سے ایک کمپنی جو تھی، وہاں کے جو ایم ڈی تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ ان کو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے ہمارے پاس ایچ آر میں ہمیں اس وقت ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی انگلش بولنے والا، انگلش کو سمجھنے والا اور انگلش میں لکھنے والا کوئی بندہ یا بندی نہیں ہے. تو وہ ایک لڑکی تھی 19 لوگوں کے اسٹاف میں کہ جس کو انگلش آتی تھی. ٹھیک. تو میرے انکل نے ان سے کہا کہ یار یہ بھی ابھی یونیورسٹی ختم کر کے آیا ہے، تو ذرا اس کو دیکھیں. اس نے ٹرکش لینگویج بھی میں نے سیکھ لی تھی اس دوران، تو ذرا اس کو دیکھیں، اس کو بتائیں اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے تو یہ ہیلپ کر دے گا. تو ان کا 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، کوئی کام پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا. اچھا. تو وہ شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی تھی بیسکلی. وہ شپس کو لاجسٹک سپورٹ دیتے تھے اور کرو مینجمنٹ اور اس طرح کی چیزیں. تو کافی سارے فیکسز، ای میلز وغیرہ آئے ہوئے تھے. ان دنوں میں ای میل بھی نیا تھا، اکثر لوگوں کو کمپیوٹر یوز کرنا بھی نہیں آتا تھا. 1999 تو میں گیا ان کے ساتھ اور ان سے میں نے سوال جواب کیا. ٹرکش لینگویج بھی آتی تھی مجھے، بہت زیادہ فریکوینٹلی اس طرح بولی نہیں تھی، تو فلوئنٹ اتنا نہیں تھا، اتنا فلوئنٹ نہیں تھا. تو میں نے ٹوٹی پھوٹی ٹرکش میں ان سے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے مطابق جو میسج آیا ہوا تھا اس کا جواب تیار کیا، اور وہ میں نے تقریباً کوئی 42 منٹس میں میں نے ان کے وہ پورا ہفتہ 10 دن کا کام جو پینڈنگ تھا وہ کر کے ان کو دے دیا. اور بات پکی ہو گئی پھر تو بس انہوں نے کہا جی بات پکی ہو گئی. اوکے. اور وہاں سے میری جاب اسٹارٹ ہوئی. اسٹارٹنگ میں جو میرا پہلا پیکیج تھا وہ تھا $500 پلس سم بینیفٹس. تھوڑے دنوں کے بعد جب مجھے تھوڑا سا کام پہ عبور حاصل ہو گیا، پھر ایڈیشنل رسپانسبلٹیز آنا شروع ہو گئی، پھر اور چیزیں آنا شروع ہو گئیں. پھر چونکہ وہ کام میں اچھے طریقے سے کر رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے. تو بس وہ کرتے کرتے جی اللہ کا شکر ہے پھر کوئی $4000 تک پہنچ گیا. اور لیکن یہ بڑا جمپ تھا، کہاں سے اسٹارٹ لیا اور ایک بڑا جمپ آپ کو ملا. گڈ. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی سی عمر میں کافی ساری چیزیں دیکھی، بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہوئے، برے ایکسپیرینسز بھی ہوئے، لیسنز لرنڈ، اور ابھی تک ہو رہے ہیں. ہر وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بتایا، اب کیا لائف میں کوئی ایک ایسا لمحہ جو آپ کا واو لمحہ ہو، یعنی آپ کہیں گے یار مجھے اس وقت میں دنیا میں جو سب سے بڑی خوشی ملی ہے نا، وہ میری لائف کی یہ خوشی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس طرح کے خیر ویسے تو بہت زیادہ آئے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا پہلے، واو، وہ ایک عجیب سی اچیومنٹ تھی. اچیومنٹ ان اے سینس کہ میرے فادر کے ساتھ میرا ٹائم نہیں گزرا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ باپ کی اور اولاد کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. سو دیٹ واز دا مومنٹ جس کو میں کہہ سکتا ہوں. اور جب میں نے اس کو دیکھا اور اس نے مجھے نا مطلب کچھ گھنٹے نہیں ہوئے ابھی، اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا ہے اور وہ آنکھیں اور مطلب وہ نظر میں بھول نہیں سکتا. That was the moment کہ جس میں that was wow moment. Okay. ہاں جی, that was the wow moment. Oh, that's great. اور
باقی دو جب چھوٹے میرے جو ٹوینس ہیں بیٹا اور بیٹی جب وہ پیدا ہوئے وہ بھی ایک الگ فیلنگ تھی, لیکن وہ جو پہلے والے کی فیلنگ ہے وہ ذرا ہاں. اور فرسٹ ٹائم جب آپ ماں یا باپ بنتے ہیں تو وہ فیلنگس مطلب ایون سم ٹائم ہمیں ورڈز نہیں ملتے کیسے بیان کریں گے یار. آپ کی ایک وہ کہتے ہیں نا ترقی ہو جاتی ہے, آپ بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو ایک باعزت مقام ملنے لگ پڑتا ہے, اور وہ بھی خدا کی طرف سے دیا گیا. سو یہ واقعی بہت مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ کیا فیلنگس ہیں. سو اب ماشاء اللہ سے آپ کا بیٹا کتنے عرصے کا ہے؟ ابھی ماشاء اللہ سے ہی 15 and a half. ماشاء اللہ, واو, گڈ. میرے جتنا بڑا ہو گیا ٹال, اور مطلب وہ ہے اچھا آدمی. کیسی دوستی آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ؟ مین نارملی جیسے آپ کی لائف ہے, آپ بہت بزی ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیسے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, کیا ریلیشن ہے باپ بیٹے کا؟ دیکھیں میری زندگی میں جو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میری اپنی جو فیملی ہے نا جو میں نے بنائی, کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ میرا ٹائم اتنا نہیں گزرا, سبلنگس کوئی تھے نہیں میرے, تو دادا دادی کے بعد جب فیملی کو بلڈ کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے چاچا نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, ہی واز لائک اے فادر فگر ٹو می. اور لیکن ظاہر ہے پھر آپ خود جب پریکٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں, پریکٹیکل لائف جب آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر اس طرح کی پریکٹیکل لائف ہے جس میں آپ نے اپنی فیملی کو بلڈ کرنا اور سارا کرنا ہوتا. تو میری وائف اور میرے بچے یہ وہ فیملی ہے کہ جو میں نے بلڈ کی ہے ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ اس کو میں آگے ساتھ لے کے چلوں. تو میں نے ان کو کوشش کی ہے کہ مطلب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ باپ کیسا ہوتا ہے, لیکن باپ کی جو ٹرانسلیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ کے ذمہ ہے کہ اس سوسائٹی کو آپ ایک اچھا انسان دیں. وہ اچھا انسان جو ہے وہ جب تک کوئی انسان اچھا نہیں ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بیسکلی اس کی ڈیفینیشن ذرا تھوڑا سا ٹاپک سے ہم جاتے ہیں, بالکل کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے بیسکلی تو وہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر یو نیڈ ٹو بی اے پروڈکٹیو پارٹ آف دیٹ سسٹم. ایک کام والا پرزا آپ بنے. اب اس کے مطابق آپ کو ہر ایک چیز دی جاتی ہے. آپ کو فزیکل اسٹرکچر اس طرح دیا جاتا ہے, آپ کو مینٹل ایبلٹیز جو ہیں اس طرح کی دی جاتی ہیں, آپ کے ٹیلنٹس اس طرح سے دیے جاتے ہیں. تو آپ نے کسی ایک بندے نے صرف جھاڑو لگانا ہے, دوسرے بندے نے کچھ چیز مرمت کرنی ہے یا بنانی ہے, تیسرے بندے نے کچھ اور کرنا ہے, چوتھے نے کچھ اور کرنا ہے. سو ایک سسٹم ہے جو کہ ہیومن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیومنس پیدا کیے گئے ہیں, کیونکہ وہ جب پورا سسٹم ایک چلتا رہے گا تو ساتھ ساتھ چیزیں ہوں. اب اس میں آپ نے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے. اب اچھا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ پیوریفیکیشن پیوریفائڈ ہو اندر باہر سے. طہور جس کو کہتے ہیں نا, طہور شطر الایمان, کہ وہ ایمان کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکیزگی ہے. صفائی نصف ایمان ہے, یہ تو ہمیں فضول سی ایک بات ہے, میں آنیسٹلی اس پہ اتنا بلیو نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے صفائی اور نصف ایمان کہہ کے اس کی ٹرانسلیشن ختم کر دی ہے. بیسکلی آپ نے اس کو غلط سائڈ پہ ڈائیورٹ کر دیا. ہمارے یہاں صفائی کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا کیونکہ ہم لوگ صاف ہیں ہی نہیں. جب تک ہمیں اس چیز کا میسج نہ پہنچایا جائے صحیح طرح سے کہ پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے. سو پاکیزگی از پیوریفیکیشن. جب آپ ان سائڈ آؤٹ اپنے آپ کو پیوریفائڈ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, کسی کے ساتھ آپ کوئی نقصان نہیں دیتے, اس کو دغا بازی نہیں ہوتی, آپ آنیسٹ ہیں, ڈیووٹیڈ ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, آپ لائل ہیں, سنسیئر ہیں, پھر آپ کو بہادر ہونا چاہیے, آپ کو غیرت مند ہونا چاہیے, آپ کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے, آپ کا اخلاق اچھا ہو, آپ کے اندر اخلاص ہو. اتنے سارے جو بیسٹ ہیومن کوالٹیز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ایمان کا اجزاء. اب وہ ایمان کے اجزاء جب تک پورے نہیں ہوں گے تو ایمان پورا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ جب تک آپ ایک بہترین انسان نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ مسلمان نہیں بن سکتے. میری کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ کہ میں ان کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کروں. میں ان کو ہر روز, وہ تنگ بھی آتے ہیں کئی دفعہ میری باتوں سے, لیکن میرا فرض ہے کہ میں ان کو بار بار, کیونکہ اس کو تو آپ نے کرنا ہے نا, بار بار پچن کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, کبھی سختی سے, کبھی نرمی سے, کبھی سمجھا کے, کبھی ڈانٹ کے, کبھی پیار سے, کبھی غصے سے. لیکن آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے اور اس سوسائٹی کے اندر ایک پروڈکٹیو پارٹ بنے اس پورے سسٹم کا. تو شکر الحمدللہ, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی دنیا کے بڑے کوئی عظیم ترین بچے ہیں, لیکن شکر اللہ کا اس چیز کا ہے کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے عظیم انسان بننے کا.
زبردست. اور وہ اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرا. نہیں, پیرنٹس کی جو ٹریننگ ہے نا وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور بچے نارملی دیکھیں نا, بیٹیاں ماں کو دیکھ کے ویسا بننا چاہ رہی ہوتی ہیں, اور جو بیٹے ہیں وہ نارملی باپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں, بابا کی طرح بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی پرسنالٹی میں ایون کہ یہ ڈسکشن کے دوران بھی میں نے نوٹ کیا, بہت زیادہ دین کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے. نارملی دیکھا جائے تو آج کل کا نوجوان جو ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے اس راہ پہ اپنے آپ کو کیسے ڈالا, کیونکہ آج کل تو اتنی رنگینیاں ہیں دنیا میں, تو انسان نئے سے نئی چیز کی طرف جاتا ہے, تو دین کی طرف آنا تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو کیسے آپ نے خود کو اس چیز کی طرف مائل کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا جی. آپ کی بیسکلی ایک طلب ہوتی ہے, اور وہ طلب جو ہے وہ خاص طور پہ جب آپ مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے, کیونکہ کنیکٹیوٹی جو ہے نا ڈیوائن سپریم پاور کے ساتھ وہ تو ہے. میرا بلیف یہ ہے کہ یہ ساری جو انرجیز ہیں, اور وہ انرجی کی اللہ تعالیٰ, اللہ نور السماوات والارض, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نور جو ہے اس کی ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو دیٹ از سورس آف انرجی. مطلب یو کین ناٹ کریٹ دا سورس آف انرجی, دیٹ کریٹس ایوری تھنگ. تو سورس آف انرجی جب اللہ ہے تو اس کے بعد پھر آگے جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ سارے اسی انرجی کا حصہ ہیں. بے شک. تو وہ کنیکشن تو ہے. اس کنیکشن کو آپ نے صرف سوچنا ہے. آج ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک دوست ہے, وہ گیا کسی فیسٹیول میں, تو وہاں پہ اس نے اپنے بچے کو کہا, ہاں وہ انہوں نے آ کے ان کو یہ بتایا ان کے دوست نے کہ میرا بچہ گم گیا تھا فیسٹیول میں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں نے بچے کو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, اور اس کے بعد میں ذرا آگے گیا, اور وہاں سے میں واپس آیا تو مجھے وہاں پہنچ کے بھول گیا کہ میرے ساتھ بچہ بھی ہے, اور میں وہاں سے تھوڑا سا اور آگے چلا گیا, اور پھر مجھے یاد آیا کہ میرا بیٹا ہے, تو میں آیا تو شکر ہے وہ وہیں پہ کھڑا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو لاسٹ والی جو فیلنگ ہے وہ بیسکلی اگر میں دوسرے اس پہ دیکھوں تو وہ کہتے ہیں, انہوں نے آگے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ بچہ تو نہیں گما, پھر تو تم گم گئے تھے. ٹھیک ہے. So you were the one who was lost. So if you got lost, تو بچہ تو اپنی جگہ پہ تھا. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو وہیں پہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. ہمیں راستہ, ہم بھٹک گئے ہیں, بھٹک جاتے ہیں ہم لوگ, ہمیں راستہ مل جاتا ہے, کبھی کوئی ایک چیز اٹریکٹ کرتی ہے, کبھی کوئی دوسری چیز اٹریکٹ کرتی ہے, کبھی ہم کسی اور ڈائیورژن میں چلے جاتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر ایک دم سے یاد آتا ہے کہ اوکے ٹھیک. وہ جو ایک جھٹکا لگنا, ٹھوکر لگنا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انسان کی زندگی میں نا بڑا ایک اچھا رول پلے کرتی ہیں. مجھے جتنی ٹھوکریں لگی ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ اب ریئلائزیشن ہوتی ہے نا, آپ کو ایک مومنٹ آف ریئلائزیشن ہے یا سینس آف ریئلائزیشن ہے, وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تھوڑی کر کے آہستہ آہستہ. اور ہر ٹھوکر کے بعد بندہ سنبھلتا ہے تو سبق سیکھتا ہے کہ ہوا کیا تھا, کیوں یہ ایسا ہوا, کیا نہیں کرنا. جی ہاں. یہ جو پورا پروسیس ہے اس میں سے گزر کے آپ خود ہی سدھر جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا آپ نے ڈرامے میں بھی کام کیا, پریزاد بہت زیادہ فیمس ہوا, بلکہ جتنی تعریف کی جائے اس ڈرامے کی وہ کم ہے, کیونکہ وہ تو لوگوں کے لیے ایسے جیسے ابھی بھی ایک ایک سین سب کو یاد ہے. سو آپ نے اس میں بڑا یادگار رول ادا کیا, خاص طور پہ پریزاد کی وہ جو شاعری کی بک تھی وہ آپ نے خرید ہی ڈالی. تو یہ کیا چکر تھا, کیسے ڈرامے کی طرف, ایکٹنگ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ پریزاد میرا چوتھا پروجیکٹ ہے. میرے اس سے پہلے بھی ایک ایکسیڈنٹ تھا بیسکلی. اچھا. میری بیٹی کو سلیکٹ کیا گیا تھا ایز اے چائلڈ اسٹار, ایک ڈرامہ تھا تجدید وفا. اچھا. تو ہم لوگوں کا بچپن سے ان کے ساتھ جو ہے نا ہم نے روزانہ اسکول لے کے آنا, لے کے جانا, مطلب ہم اپنی سپرویژن کے بغیر بچوں کو نہیں چھوڑتے, ہم کسی اور کے حوالے نہیں کرتے کبھی اپنی اولاد کو. تو اگر فیملی میں سے کوئی نہیں ہے ساتھ جانے والا اسکول ڈراپ کرنے سے یا اسکول سے پک کرنے کے لیے, تو ہم بچے کو اسکول ہی نہیں بھیجتے تھے. چھٹی کرا دیں گے پر کسی اور کے ساتھ نہیں بھیجیں گے. ٹھیک. سو یہ اصول تھا ہمارا, اور میں نے, میری بیگم نے, ہم سب نے مل کے اس چیز پہ ڈیسیژن لیا ہوتا کہ ہم کبھی کسی کے حوالے نہیں کریں گے اپنی اولاد کو, انٹل انلیس اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں ان میں سے. اچھا. اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے ڈرامہ کی شوٹنگ اسٹارٹ ہوئی بچی کی, تو میں اس دنوں میں ذرا میرے کچھ پروجیکٹس تھے افغانستان میں ہوتا تھا پہلے, ادھر سے میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے واپس آ گیا. تو میں نے آ کے ادھر ان سے بات کی کہ جی اس طرح سے ہماری نہیں سوری افغانستان سے جب پروجیکٹ میرا کمپلیٹ ہوا, میرے پاس کچھ ٹائم تھا, میں فری تھا,
تو بیٹی کے ساتھ میرا آنا جانا زیادہ ہوا. وہاں پہ ڈائریکٹر صاحب نے یہ بات کی کہ جی ہم ایک رول ہے ہمارے پاس اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کریں. ٹھیک ہے جی. میرا تو نہ کوئی پریویس ایکسپیرینس ہے اس طرح سے, نہ میری کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے, کوئی انکلینیشن ہی نہیں ہے. میں تو کیا کروں گا, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے کروں. کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے کہ آپ کر لیں گے, ہمیں آپ میں فنکار نظر آ رہا ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا اینی وے دے کنونسڈ می, سو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. وہ کیا تو سب نے کہا کہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے یہ. حالانکہ وہ کوئی خاص اس طرح کا رول نہیں تھا میرے حساب سے. اینی وے وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی تھوڑا سا گزرا, بیچ میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک اور ہمارے پاس ڈرامہ ہے, وہ جو تو چاہے, ایک آیا تھا ہم ٹی وی کا, اس میں ایک پولیس کا وہ تھا رول, ایس ایچ او صاحب. چلیں ٹھیک ہے جی, وہ کر لیا. تو پھر اس کے بعد عہد وفا میں آیا, تو عہد وفا میں بھی ایک نیگیٹو سا رول تھا. تو یہ سارے جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ والے شور شرابے والے, تو شاید آپ کی پرسنالٹی میں, ہاں جی میری پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ میں تھوڑا سا لاؤڈ اور ایگریسو یا اس طرح کا کچھ ہوں گا. سو حالانکہ میں ایسا نہیں تھا نارملی, لیکن بس انہوں نے سمجھا کہ اس طرح سے ہے. شاید آواز کی وجہ سے, شاید ویسے آواز کا بھاری ہونا یا پرسنالٹی میں بھی ان کو دکھ جاتا ہے کہ یہ اس پر کون سا رول فٹ بیٹھے گا. بالکل. تو وہ بھی کیا. پھر اس کے بعد سبات ایک ڈرامہ تھا, اس میں ایک وہ لیکن پازیٹیو تھا, وہ اتنا زیادہ پازیٹیو تھا کہ وہ کسی کو یاد ہی نہیں کیا. بہت ہی پازیٹیو ہو گیا. تو جو نیگیٹو رولس تھے وہ سب کو یاد ہے. اسی طرح سے پریزاد میں جب انہوں نے آفر کی تو انہوں نے کہا کہ جی رول جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن امپیکٹ اس کا بہت بڑا ہوگا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ڈائریکٹر ان کے ساتھ ظاہر اتنا ٹرسٹ اور اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ وہ کس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے. بالکل. سو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی یہ بھی کر لیتے ہیں. بہت زیادہ پذیرائی ملی اس میں. بہت سارے لوگوں نے راستے میں روک روک کے کہ جی آپ وہی ہیں پریزاد والے. میں نے کہا جی یس. وہ کتاب خرید کے آپ نے کہاں رکھی؟ اچھا اس میں ایک دفعہ پہلے بھی ایک ہوئی تھی ڈسکشن ہماری, تو اس میں نے یہ کہا تھا میں نے جی 5 لاکھ روپے میں جو اس کے پوئٹری جو میں نے خریدی وہ تو اس کی منہ مانگی قیمت تھی نا, اس کو مجبوری تھی یا جو بھی تھا, لیکن اس نے جتنے پیسے کہے میں نے اتنے اس کو دے دیے. میں نے لڑکی بھی خریدی تھی اس کیریکٹر نے, مطلب میں نے نہیں, لیکن اس زیٹ نعمان نے ایک لڑکی بھی خریدی 10 کروڑ روپے میں, لیکن اس کے بارے میں کسی نے بات ہی نہیں کی, کہیں پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. سو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ مطلب کیا ویمن کی وہ ورتھ یا اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کی کسی بھی چیز پہ ڈسکس بھی کیا جا سکے. بالکل. یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کو کسی نے بھی ڈسکس نہیں کیا. اکثر ابھی بھی چونکہ ڈرامہ تو ختم ہو گیا, لیکن لوگ جو ہے نا وہ اب بھی روک روک کے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جی آپ نے پوئٹری کا کیا کیا. میں نے کہا میں نے کھا لی. یا یہ کسی پوئٹری کا واپس کرے گی, میں نے کہا وہ کرنی نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا مذاق والا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں میں سے کسی نے بھی اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ آپ نے کیوں کیا تھا اس طرح سے. سو پرابلی وہ ایک نام کے طور پہ کہ جی جو ذرا ریسورسفل ہے یا جو بزنس والا ہے اور زیادہ پیسے والا ہے تو وہ خیر ہے, وہ اگر کسی انسان کو بھی خرید لے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. یہ ایک نیگیٹو, بالکل نیگیٹو سائڈ ہے میرے حساب سے. اور ایک انسان کو فروخت کر دینا لوگوں کے لیے نارمل سا ہو گیا ہوا ہے. لوگ تو خریدتے ہیں, اس لیے انہوں نے اس پہ بات کرنا نہیں چاہی, بلکہ پوئٹری کی کیوں خرید لی اور اب کہاں ہے, یہ لوگوں کے لیے کوشچن تھا. سو یہ ایک انٹرسٹنگ سا رہا ایکسپیرینس, اللہ کا شکر ہے. ابھی تو خیر 2-3 فلمیں آ رہی ہیں, تیسری کا تو خیر مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آئے گی, لیکن 2 جو ہیں وہ ہیں پائپ لائن میں. چلے جی, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مزید جو ہیں اسی طرح کا اچھا کانٹینٹ لے کر آتے رہیں گے ہماری آڈینس کے لیے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے ایکٹنگ کی اور ماشاء اللہ اس میں بھی اپنا نام پیدا کیا, پھر مین وائل آپ ساتھ ساتھ انٹرپرینیور بھی ہیں, بہت کامیاب انٹرپرینیور, اور پھر کیسے آپ کا یہ سفر اس طرف جاری ہوا, کیسے شروع کیا آپ نے سب؟ میں جب 2002 میں واپس آیا تھا جی پاکستان, تو یہاں پہ ظاہر ہے وہ والا کام تو تھا نہیں جو کراچی میں رہ نہیں پایا. کراچی نے مجھے اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا اور مجھ سے کراچی کا ماحول اور موسم برداشت نہیں ہوا. شپنگ اینڈ ٹریڈنگ ساری وہیں پہ ہے, تو اسلام آباد میں جب رہنا فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ رہنا ہے, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. پھر اپنے ٹیلنٹس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سو ایڈورٹائزنگ واز دا اونلی تھنگ کہ جو سمجھ آ رہی تھی تھوڑی بہت. پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کچھ پروجیکٹس پہ کام کیا.
اس دوران یہاں پہ ایک کمپنی تھی موبائل زون, تو اس میں جاب مل گئی, پھر ساتھ ہی شادی بھی ہو گئی, تو وہ ایک بڑا اچھا سا ایک کمبینیشن بنا. موبائل زون میں بہت کچھ سیکھا. آئی واز ان بزنس ریلیشنس, اور ساتھ میں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز تھی وہ ساری میں دیکھتا تھا. ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ میں ایک ہوتا ہے نا آپ کے اندر ایک جراثیم ہوتا ہے کچھ چیزوں کے لیے, تو وہ جراثیم تھا میرے اندر. تو میں برانڈ کو, برانڈ مینجمنٹ کو, اس طرح کی چیزوں کو, مارکیٹنگ جو کیمپینز ہماری بنتی تھی ان چیزوں کو اچھے سے چلا کچھ نہ سکتے, کچھ ان پٹ ضرور دیتا تھا. اس ٹیم کا میں ایک ایکٹیو پارٹ تھا. پھر اس کے بعد فون لانچ ہوتے تھے ہمارے ہاں, تو اس کی ٹیسٹنگ بھی, اور اس کے اندر جو کریٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں کسی بھی اس کے ڈیوائسز کے جو فیچرز ہوتے ہیں اس کے مطابق. پھر ہم نے کچھ نئے ایکسپیریمنٹس کیے. وی ور دا فرسٹ ونس, امنگ دا فرسٹ ونس کہ جنہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹارٹ کی پاکستان میں. ایس ایم ایس بیسڈ کیمپینس ہم نے اسٹارٹ کی. پھر ہم نے اس کے اندر چونکہ وہ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ ہو گیا تھا, لوگوں نے کلٹرز اور بلک ایس ایم ایس کی کیمپین اسٹارٹ کر دی تھی. وہ ایک ڈیوائس ملتی تھی, اس میں سیون ڈالتے تھے اور ارریلیونٹ لوگوں کو میسیجز جا رہے ہوتے تھے. پھر ہم نے پی ٹی اے کے ساتھ مل کے, کچھ ٹیلی کام آپریٹرس کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ریفائن کیا, ان کو اسٹریم لائن کیا چیزوں کو. اور پھر کنزیومر پروفائلنگ پہ ہم نے کام کیا, مارکیٹ ریسرچ میں ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر وہاں سے ہم نے موبائل فون سے ریلیٹڈ, موبائل مارکیٹ سے ریلیٹڈ کچھ ریسرچ کی. پھر جب موبائل زون کے ساتھ راستے جدا ہوئے ان جولائی 2008, تو پھر میں نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنا دیا. تو بزنس وہاں سے اسٹارٹ ہوا. بیسکلی انٹرپرینورشپ جو ہے وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ کبھی جاب نہیں کر سکتا. اس کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ کا, وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈیسیژن میکر ہو. اگر اس کی جاب کے اندر پوزیشن ہے ڈیسیژن میکنگ کی تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ اس کو ڈیسیژنس میں کمپرومائزز کرنے پڑیں اور جہاں پہ لوگوں کی وہ انفلوئنس ہو کہ اس کے ڈیسیژنس کو مینیپولیٹ کریں, تو پھر جاب میں دل نہیں لگتا. جاب میں دل نہیں لگتا. تو اس لیے پھر مشکل فیصلہ ہے, بہت ہی مشکل. تو پھر آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. جی ہاں. پھر آپٹینگل سولوشنز کے نام سے ایک کمپنی میں نے اسٹارٹ کی 2008 میں. اور سب سے پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ تھا کالکام یو ایس اے, اور یہاں پہ ایک دو اور کمپنیز تھیں اور پی ٹی اے کے ساتھ مل کے. دیٹ واز اباؤٹ 3G انیبلڈ ڈیوائسیز کہ پاکستان میں کتنی ہیں, ان کی پینیٹریشن کیا ہے, 3G کے بارے میں لوگ کتنا جانتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. وہ پورا ایک انالیسس کر کے پھر اس کی پریزنٹیشن ہوئی, سارا کچھ ہوا. سو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹ. سو یہ 3G کا دور تھا, اب تو 5G تک بھی جا چکا ہے. جی جی, لیکن وہ 3G بھی اس وقت تک پاکستان میں لائسنس ایشو نہیں ہوئے تھے. سو دیٹ واز دا ڈیبیٹ کہ کیا ہم 3G لائسنس ایشو کریں یا نہ کریں. سو کالکام یو ایس اے جو ہے وہ چپس بناتے ہیں, مدر بورڈس جو ہوتے ہیں موبائل فون کے, جو 3G 4G انیبلڈ ہیں. تو ہم لوگوں نے پھر ان کے لیے وہ ساری اسٹڈی کی تھی, اور پھر وہاں سے آگے چھوٹی موٹی پھر کیمپین اسٹارٹ ہوئی. پھر ملٹی نیشنلس کے ساتھ کام کیا, شکر الحمدللہ ابھی تو 14-15 سال کا پورٹ فولیو بن رہا ہے. زبردست. تو یہ NIC کے ساتھ آپ کا ایز اے مینٹر کیسے آپ کا وقت شروع ہوا؟ پرویز عباسی صاحب, ہی از مائی مینٹور, ہی از مائی باس, اسٹل مائی باس ماشاءاللہ. ہی واز دا CEO in Mobile Zone and I was reporting to him. تو میں ان کا 2IC تھا اسلام آباد میں, because I was heading the corporate office in Islam Abad. He used to sit in Islam Abad mostly. جب وہ پاکستان میں ہوتے تھے تو اسلام آباد میں ہوتے تھے. تو ان کا بھی زیادہ جو تھا وہ اسٹریٹجک ریلیشنز اور ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپس جو تھیں ان کو مینٹین کرنا ہوتا تھا, ذرا اپر لیول پہ ریلیشنز. اور چونکہ I was the 2IC تو میں انہی کے فٹ اسٹیپس پہ گورنمنٹ کے ساتھ اور ٹیلی کام آپریٹرس کے ساتھ اور باقی جو ڈپارٹمنٹس تھے ریلیونٹ ان سب کے ساتھ, اور پھر موبائل فون مینوفیکچررس کے ساتھ اور مارکیٹ لیڈرس جو ہیں ان سب کے ساتھ, تو وہ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہو سب. سو لیٹر آن وین آئی واز ان افغانستان, سیمسنگ کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا. تو میں آیا بیچ میں کچھ دنوں کے لیے, تو پتہ چلا کہ ایک نیا آئیڈیا ہے جو انہوں نے کنسیو کیا ہے, اس میں یہ سپورٹ کریں گے اسٹارٹ اپس کو. تو جو فریش گریجویٹس ہوں گے ان کے پاس اگر کوئی اس طرح کے بزنس آئیڈیاز ہیں تو وہ آئیں گے, وہ پچ کریں گے. تو مجھے بڑا اپیل کیا یہ. اور پھر فرام دا بگننگ جب یہ آئیڈیا کنسیو ہوا, پھر اس کے بعد یہ پورا انفراسٹرکچر جو بنا یہاں پہ, فیسلٹی کی تھوڑی بہت جو ہماری طرف سے انپٹ ہو سکتی تھی وہ ہم نے دی. اور میں ایز اے مینٹور کہ کسی کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے, ان کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں کوئی ہیلپ چاہیے, ایڈورٹائزنگ اور برانڈ پروموشن کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے, برانڈ مینجمنٹ کے بارے میں اوور آل بات کرنی ہے, پرسیپشن مینجمنٹ ہے آپ کی, امیج بلڈنگ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس میں اگر کسی کو کہیں پہ بھی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, آئی ایم آلویز دیئر. اور میں ایز اے مینٹور یہاں پہ ساتھ ساتھ ان کو بھی ہیلپ کرتا ہوں, اور کہیں نہ کہیں اپنی ٹیمس جو ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنے بھی چھوٹے موٹے کام
وہ کر رہے ہوتے ہیں. زبردست. وی آر بیسڈ ان نیشنل انکیوبیشن سینٹر. ہاں زبردست. اور یہاں پہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں جو میں نے دیکھا ہے وہ اسٹارٹ اپس کو واقعی بہت اچھی مینٹورشپ پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور جیسے ہی وہ مطلب بالکل اسٹارٹ بیسک لیول پہ وہ آتے ہیں اور پھر جب وہ گرو کرتے ہیں تو ایک دم ان کا جمپ اسٹارٹ ہوتا ہے. بالکل. سو ایون دیکھیں 90% اسٹارٹ اپس جو ہے نا وہ فیل ہوتے ہیں, اسپیشلی آفٹر دیئر فرسٹ ایئر. اور یہاں پہ جو 1 سال گزار کے اس کے بعد اگر اس نے دوسرا سال سروائیو کر لیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو مینٹورشپ میں ہم لوگ جس طرح سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, جو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں اگر وہ اسٹارٹ اپ فیل بھی ہو جائے لیکن کم از کم انسان فیل نہیں ہونا چاہیے. تو اس انسان کے پاس کم از کم اتنا نالج, اتنی انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس اور ان کے جو لائن آف ورک ہے اس کی وہ ہونی چاہیے کہ جو یہاں سے نکل کے اگر وہ کچھ بھی کرے تو اس کو کم از کم اتنی ٹریننگ اور اتنا کانفیڈنس اس کو دے دیا جائے کہ وہ ایک اسٹارٹ اپ اگر فیل ہوا تو وہ دوسرا اسٹارٹ کرے, دوسرا فیل ہوا تیسرا کر لے, لیکن اس کے اندر وہ موٹیویشن قائم رہے, موٹیویشن جو ہے وہ قائم رہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے آگے. آج نہیں تو کل کامیابی آپ کو مل ہی جاتی ہے. میں جنرلی میرا بلیف یہ ہے کہ منی از اے بائی پروڈکٹ. آپ کا بیسکلی جو اچیومنٹ ہے نا وہ ہے کچھ اور, وہ یہ ہے کہ آپ نے انوویٹ کیا کیا. کسی بھی چیز کے اندر انوویشن جو ہے نا وہ آپ کی اچیومنٹ ہے. بالکل. پیسے تو آ ہی جاتے ہیں, پیسوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں, بالکل, لیکن انوویشن اور انوینشنز, اور جب تک انوویٹیو اور آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز آپ کے پاس نہیں ہوں گے, تھنکنگ نہیں ہوگی, آپ ایک ہورائزن کو بڑا نہیں کریں گے اپنے سوچ کے ہورائزن کو, اس وقت تک آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے زندگی میں. بالکل. ایک رٹ میں وہ کلیریکل جابز ہیں, اگر آپ نے کیا 9 to 5 آئے اور مہینے کے آپ کو لگے بندے پیسے مل گئے اور آپ کی زندگی سکون میں ہے, تو ہمارے خیال سے وہ زندگی نہیں ہے. بالکل. وہ تو یہ ہے کہ ہر روز ایک چیلنج ہو, وہ چیلنج مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے, لیکن مزہ بھی اسی کا آتا ہے. بالکل. اور چیلنج ہوگا لائف میں تو ہی تو آپ کو مزید موٹیویشن ملے گی کچھ کر دکھانے کی. بالکل. اور ساتھ میں آپ کا نالج بڑھتا ہے. تو کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے نئے آنے والے نوجوانوں کو جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے کیا ایسی موٹیویشن ہو کہ وہ آگے بڑھ سکیں اور ایک سکسیزفل انٹرپرینور بن سکیں؟ میں واپس وہی ہماری جو بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے, میں اسی پہ آؤں گا. نوجوان جو ہیں بیسکلی ان کو ٹریننگ اس طرح سے مل نہیں پا رہی. پاکستان جیسی سوسائٹی, ہم لوگ بہت غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. مثال آپ کو میں دیتا ہوں, ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بہت ہی شریف آدمی ہوتا ہے. بیسکلی وہ کسی سے کوئی دھوکہ نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, کوئی اگر 10 باتیں بھی سنا دے چپ کر کے سن لیتا ہے سر جھکا کے, کوئی غلط بات نہیں کرے گا کسی سے, کوئی غلط کام نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. اس کو ہمارے گھروں میں سے ٹائٹل ملنا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے, آئیڈیل ہیومن بینگ ہوتا ہے. بالکل. لیکن اس کو ٹائٹل یہ مل رہے ہوتے ہیں, یہ تو ہے ہی للو, یہ تو ہے ہی بدھو, اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو لوگ کچا کھا جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. آپ اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, اس کو گھر سے آپ ریڈیکل کر رہے ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ اس کا چھوٹا بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں, انہوں نے گھر میں سب کو ٹھگایا ہوا ہے, سب سے جھوٹ بول رہے ہیں, سب کو ٹرک کر رہے ہیں, دکان پہ 20 روپے لے کے جاتے ہیں, 50 روپے کی چیزیں لے آتے ہیں. تو چکر فراڈ گھر سے ہی سکھایا جا رہا ہے. اسکول میں بچوں کے لنچ چھین کے کھا لیں گے, ان کے جیومیٹری باکس چرا کے لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, اور اس بات پہ کبھی بھی روک ٹوک نہیں ہوگی تو یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی جائے گی. ہنس کے کہا جائے گا کہ مطلب بیپ بیپ دیکھا کتنا ایکٹیو ہے, اے بڑا تیز ہے, ایک گھر چلاسی. ٹھیک ہے. سو بیسکلی آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں ایک نیگیٹو انسان کو, ایک برے انسان کو, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, دوسروں سے بھی کروا رہے ہیں. اور جو اچھا انسان ہے اس کو آپ ریڈیکل کر رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک ریبیلین والی کیفیت آتی ہے کہ اچھا اگر یہ ہے تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو میری اچھائی اچھی نہیں لگ رہی تو میں بھی پھر ایسا ہی ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. سو وہ جو اچھا انسان سے برا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بڑا گند کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں خود پہ بھی تھوڑا سا انالیسس کر کے محنت کرنی پڑے گی, اور ہمارے گھر والوں کو بھی اس پہ محنت کرنی پڑے گی. اور خاص طور پہ میں ان نوجوانوں کو کہ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے اپنا ایک کریئر بنانا چاہ رہے ہیں, پھر کل کو ان کی شادیاں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, وہ بھی ایک فیملی مین بنیں گے یا فیملی وومن بنیں گے. ان کے اندر جب تک وہ کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی, ایک اسٹرانگ کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی, اس وقت تک نہ وہ, مطلب میں آنیسٹلی اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں. بے شک. سچی بات.
اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو پہلی تو بات ہے آپ مسلمان ہی نہیں. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں, آپ کا کریکٹر اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہی نہیں ہیں جو بیسٹ ہیومن کوالٹیز ہیں, تو آپ نہ جاب کر سکتے ہیں, نہ آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں. آپ کریں گے فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز کریں گے, آپ لوگوں کو خراب کریں گے, اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایک انفورسین چیز ہے کہ جس میں آپ نے کوئی ڈیل کی, کوئی بزنس ڈیل کی یا کوئی انویسٹمنٹ کی, وہ خراب ہو گئی, ہوتی ہیں بیڈ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, انویسٹمنٹس گون رانگ یا ڈیل گون رانگ. لیکن وہ بیڈ ڈیل یا بیڈ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو تو کم از کم نہ ڈیمیج کریں. ٹھیک ہے. سو جب تک آپ کا کیریکٹر, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی, آپ اپنے اوپر محنت نہیں کرتے, آپ اچھا بزنس بھی نہیں کر سکتے اور آپ اچھی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہودی اس دنیا میں کیوں کامیاب, یہودی کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ اپنے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کی ماؤں کے اوپر, جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی, ان کی مائیں جب وہ بچہ کنسیو ہوتا ہے تو ان کے اوپر پوری فیملی فوکس کر کے ان کو اچھا میوزک سناتے ہیں, ان کو اچھی خوراک کھلاتے ہیں, ان کی نیند کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, ان کا ورک آؤٹ, ان کو پھر مینٹل گیمز, آپ کی اس طرح کی چیزیں کہ جو نارمل انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اتنی ایک وہ ٹریننگ میں سے ہو کے گزرتی ہیں, اور وہی چیز آگے اس کو ریسپریکیٹ کرتا ہے بچہ. بالکل. اب وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایکچولی وہ انہوں نے اس کا کیریکٹر بلڈ کیا. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے اس چیز پہ کام جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے 9 ماہ پہلے سٹارٹ کر لیا ہوتا ہے, اور ہم نارملی لیٹ ہو جاتے ہیں, 9 ماہ لیٹ ہو جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا, پھر 5 سال تک سمجھ بوجھ جائے گی, پھر کئی دفعہ اس کی ایسی بری حرکتوں کو ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھی ہیبٹس میں پکی ہونے لگ پڑتی ہیں. تو چونکہ ہماری اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی نا طرح سے, بالکل, اگر ہمیں وہ ٹریننگ اور موٹیویشن اور سب ملتا, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سارا کچھ سکھا دیا. بالکل. دیکھیں اسلام میں کیا ہے, کیریکٹر بلڈنگ کی تو ہے. ایمان آپ کا اس وقت مکمل ہوگا جب آپ کا کیریکٹر اچھا ہوگا. بالکل. اگر آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوئے. تو مسلمان اگر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا کیا یہ نمازیں روزے یہ سارا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ عاصم شاہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امید کرتے ہیں ناظرین کو بھی ہماری آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. زندگی میں اگر آپ کچھ اور اچھا کر نہیں سکتے تو کم از کم اچھے انسان بن جائے, کیونکہ جب آپ اچھے انسان بنیں گے تو ایک کامیاب انسان بننا آپ کا مقدر ہو جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ پریم ٹیک میڈیا ہے, پرائم ٹریک نہیں, سمجھیں.